أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. صحیح بخاری. اور حضرت نے یہ حدیث اپنے بیان میں بھی لکھا ہے، میں نے نقل کر دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ثلاث بخاری شریف، صحیح بخاری کتاب الایمان، سب حدیثیں ہیں، جمع کیا ہمارے بزرگوں نے، کتنی مشقتوں کے بعد جمع کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں کچھ نہیں۔ ایک ایک حدیث کی نقل کرنے میں وضو کرتے تھے، بلکہ غسل کرتے تھے امام بخاری، دو رکعت نماز پڑھتے تھے، تب حدیث کو کتاب میں لکھتے تھے جو مجموعہ تھا۔ اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، کتنی قدر ہے ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین باتیں بخاری پر، تین باتیں جن کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ کتنی عمدہ چیز ہے، حلوہ رکھ دیا ہے، زبان اگر ٹھیک نہیں ہو، میٹھا بھی نہیں معلوم ہوتا، زبان خراب ہو گئی۔ اس میں قرآن حدیث پڑھا جائے، مزہ نہ آئے، سمجھو کہ دل خراب ہے۔ کہ میٹھا یہی علامت ہوتی ہے۔ لوگ شکر کھلاتے ہیں نہیں معلوم ہوتا، کڑوا کھلاتے ہیں نہیں معلوم ہوتا، سمجھتے ہیں کہ اس کو سامنے کر دیا، زہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن حدیث سننے کے بعد اس کی حلاوت نہ محسوس ہو، یہ بیماری کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی، عربی ترجمہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ تین باتیں طلب ہونی چاہیے کہ نہیں، وہ تین باتیں کیا ہیں؟
بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پالے گا۔ بھائی ابھی گوشت کا مزہ نہ ملے اور چیزوں کا مزہ ہی سب کا ہے، نہیں ملتا کھانا بیکار، کیا کھائیں ہم؟ اس میں نمک تو ہے نہیں، شکر والے مریضوں سے پوچھیے، گوشت کھا رہے ہیں، کھانے کے عادی ہیں، نمک نہیں کیا کھائیں، شکر نہیں کیا کھائیں، ہوتا ہے۔ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اس کا علاج وہ کرتا ہے کہ ہم کو مزہ آئے۔ پھر کھانا مقصود نہیں ہے، مزہ بھی مقصود ہے، صرف قوت مقصود نہیں ہے بلکہ مزہ بھی مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پالے گا۔ یہ حدیث خود ہی بہت بڑی حدیث، کافی بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہم نے بیان میں۔ ان تین باتوں میں سے ایک یہ ہے، من احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل، کسی بندے سے ہم محبت کریں، اس لیے محبت کریں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اچھی کوئی غرض نہیں، یہ نہیں کہ یہ کھلائے گا، یہ پلائے گا، یہ باتیں تجارت، کچھ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ سے ہی محبت کرنا ہے۔ معمولی حدیثیں ہیں، بخاری کو تصوف ہے، بخاری تصوف کا اہم مسئلہ، ماشاء رسول اللہ صاحب اس کو لکھ کر اپنے بیان میں نقل کیا ہے۔ کچھ پتا نہیں ماشاء رسول اللہ صاحب کا بیاض کیا ہے، وہ کسی کو پتا ہے، انہیں لوگوں کو کچھ پتا نہیں، کوئی بیاض والا ٹھیک نہیں۔ ایسا تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان تین باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ من احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل، جو سا کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حالات ایمانی نصیب ہوگی۔ اللہ کے لیے محبت ہے، کچھ کھلانا پلانا نہیں، نہ چائے نہ پانی مٹھائی کچھ نہیں، صرف محبت باطنی چیز ہے، دل کی محبت۔ جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، مزہ آئے گا۔ ہم نے خود سنا کئی مرتبہ، حضرت جہاں ایک آدمی اشعار سنا رہے تھے بہت عمدہ، حضرت تھانوی کو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی اثر نہیں، مؤثر الفاظ تھے اشعار تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کو پڑھنے والوں میں وہ چیز کیفیت نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت تھانوی کا اثر نہیں۔ محمد سنا دے معلوم ہوا ایک صاحب حضرت عائشہ کو اشعار سنانے لگے، فرمانے لگے یہ اس کا حال ہے، صرف رسمت زبانہ نہیں سنا رہا ہے بلکہ دل سے سنا رہا ہے۔ سننے سنانے میں بھی فرق ہوتا ہے، سننے سنانے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پنڈت نے آگے کہا، مولانا تین تھے نا اصحاب ثلاثہ، حضرت علی صاحب، حضرت ضامی صاحب، ایک اور تھے فتح محمد۔ مجھ سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اثر ہے، قرآن میں بڑا اثر ہے، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم پڑھتے ہیں سورہ قاف پڑھا ہے، لکھا ہوا نقل کیا ہے، تو مولانا فتح محمد لے ہم پڑھتے ہیں، بس شروع کیا اور باللہ بسم اللہ سورہ قاف شروع کیا، قاف اور قرآن مجید، 3-4 آیت کے بعد اسے پڑھنے نے کہا بس 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 ہم نے مان لیا۔ پڑھنے کا بھی فرق ہوتا ہے، حلاوت ایمانی سے خود جب پڑھے گا تو اس کا اثر دوسروں بھی پڑے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی برکت سے نہ فرمائے۔ ہمارے حضرت کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے، پورا رکوع کا پوری سورہ پڑھتے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں، ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ عالم علم کہیں لکھا ہے
لکھا ہے کہ وہ تو پکڑے رہا، وہ تو ترجمہ بھی نہیں کہ پابند نہیں تھے، کر دیا سب کر دیا اور ترجمہ بھی نہیں کیا. یہ رہنا معلوم ہوا کہ ترجمہ میں بھی ایک لذت ہے. جب آدمی دوسرا ترجمہ کرتا ہے اس سے بھی آدمی کو اثر ہوتا ہے. اور جب خود ہی خوش ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کو تو نہیں معلوم ہوتا. پنڈت نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم تھا قرآن میں کیا اثر ہے. علامہ فتح محمد صاحب نے کہا کہ نہیں ہم کو تو اثر ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں. پڑھا سورہ قاف 2-3 آیت پڑھا کا بس مان گیا قرآن کی تاثیر کو مان گیا. تم پڑھتے ہو کفر کی زبان سے اور پڑھنا چاہیے ایمان کی زبان سے، معرفت کی زبان سے. ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا. ہم لوگ دیہات کے رہنے والے، تراویح میں جو لڑکے اچھا پڑھتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے. کچھ نہیں جانتے جاہل، نہیں بڑا اچھا پڑھا بھائی، بڑا اچھا پڑھا. جو گڑبڑ سے پڑھتا تھا باہر جانے کو ارے بھائی عالم خالی پڑھا تھا اور کچھ نہ ہے. یاد نہیں جائیں گے. دیہاتی لوگ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں کچھ نہیں. قرآن ایک اثر ہوتا ہے، بغیر سمجھے بھی اثر ہوتا ہے. تو ہم نے خود دیہاتے ہیں ارے خالی تعلمون پڑھتا ہے اور کچھ پڑھنے میں اس کی قوت نہیں، سمجھ جاتے تھے. بہرحال ذوق کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ذوق سے اس دان سے مشرف فرمائے. 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پالے گا. ان 3 چیزوں میں ایک یہ ہے کہ من احب عبد لا یحب الا للہ عز وجل، جو کوئی شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی. زبان درست کرے گی، ڈاکٹروں کے جاتے ہیں کھانا بھی درست ہو جائے، اس کے لیے کس نے کیا ہے؟ حلاوت ایمانی ملے کے لیے کسی نے کوشش کیا اللہ ماشاء اللہ. اسی حلاوت ایمانی کے لیے مشائخ کے پاس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں. ایک تقریب میں ہم نے دیکھا کہتے ہیں لوگ مست ہو جاتے ہیں. حضرت ایسی تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. علی نے خود لکھا ہے کہ تلاوت کرتے چلے جائے، کہیں ترجمہ کر دیا نہیں کر دیا، روح مانی کے بعد کیا تھا سمجھے کوئی نہیں. تبھی مزہ، تبھی تو لوگ آتے تھے ٹوٹے پڑتے تھے. حلاوت یہ بھی ایک چیز ہے، باطنی چیز ہے یہ. اب ہم لوگ معلوم ہے تو اس کو نفی نہیں کی جا سکتی. کوئی کہے دارموں میں نمک نہیں، وہ کہے ابھی ہے نمک ڈال لیں، نہ تم اپنا علاج کرو اپنے ذائقہ کا. اس بنا پر جو ایمان کی لذت ہم کو جو نہیں مل رہی ہے، اللہ ہم سب کو اس لذت سے آشنا فرما دے. تو وقت میں یہ کہا بھی چکا. ایک شخص نے آ کر کے مولانا سے کہا، تھانہ بھون کی بات ہے کہ ہم کو تو نہیں مزہ ملتا، ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف، کہتے ہیں قرآن شریف میں لذت ہے، ہم تو پڑھتے نہیں بنتا. وہ انہوں نے پڑھا قاف اور قرآن مجید، چند آیتیں پڑھی، کہا بس مان گیا میں. پھر 3 آدمیوں میں سے ایک تھی قطب اقطاب میں سے علامہ صاحب، آج ایک اور سے عالم تھے زبردست قدم. پڑھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم سب لوگ اس حلاوت ایمانی سے متغیب فرما دے گا. حلاوت ایمانی. اور یہ مجلس سے اٹھتے تھے لوگ حضرت کی مجلس سے، تو سامنے ایک آنگن تھا، اسی میں جا کے لوگ کچھ بات چیت کرنے لگتے تھے. تو حضرت کو تعجب ہوتا تھا. مجھ سے خود کہا کہ دیکھو ایسی سی باتیں سن کے گئے ہیں لوگ، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو ادھر ادھر کی باتیں. بہت تعجب ہوتا تھا کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ بہت دیر تک ہوش میں نہیں آئیں گے. ایسی بات ہے. ذرا خلاصہ بیان کیا کرو مجلس کا خلاصہ، تاکہ وہ بات جو فضول لایانی باتیں ہوتی تھی، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہ کرنے پائے.
تو آگے پہلے وہ بنا نہیں ہوتا، کھلی ہوئی چھت تھی، آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں حضرت سامنے سب جمع ہوتے تھے، علماء بھی سب، تاکہ تم اس کا خلاصہ بیان کرو. تو 5 منٹ 7 منٹ کا خلاصہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے بعد لغو باتیں نہ ہونے پائیں جو ہم نے بیان کیا ہے. اس لیے تاکہ اسی کا تتمہ ہو جائے. تمہیں ہمارے کیا حیثیت تھی، یہ بات تو ان کی ہوتی تھی. اس وجہ سے سالوں ہی کام کیا مولانا مجلس کے بعد خلاصہ بن گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علوم الہیہ، معارف الہیہ سے مستفید فرمائے. اب بھی وہ کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ پاس کتاب حضرت کی، کوئی کتاب چھپتی تھی حضرت کی، مجھے خود تو برادری کے لوگوں سے کہتے تھے پتہ پہ اس کو خرید لینا، گھر میں رہے گی تو کام آئے گی، تم نہیں پڑھو گے تمہارے بچے پڑھیں گے. ہاں جی حضرت کی بات ہے. کتنے لوگ حضرت کی کتابیں خریدتے ہیں، کتنے لوگ ہیں خریدتے ہیں. ایک کتاب تھی علماء علی میاں نے کہا، ہم تو تھے بڑی امبال سے، کیا کروں مولانا کتابیں لکھی تھی سب تقسیم ہو گیا، بس ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو دوں میں. مولانا علی میاں نے کہا، ہم نے کہا حضرت ہم نے تو خرید لیا. کہا اچھا، اتنا تعجب ہوا کہ کتاب خرید لیا ہم نے. میں نے کہا جیسے اور چیزیں خریدی جاتی ہیں یہ بھی ایک ضروری چیز ہم نے خرید لی. کہا کہ یہ نہیں کہ سب کی دی ہوئی ہے، خریدی ہوئی ہے بہت سی کتابیں. کم سے کم ہر حد میں 12-13 ہزار روپے کتاب میں لے آتا تھا. کیسے لے آتا تھا بس اللہ ہے. کھجور سے زیادہ ہی کتابوں کی فکر رہتی تھی. اتنی کتاب تھوڑے نہیں، 4 گنا 5 گنا کتاب ہے ہمارے پاس. اس میں صرف یہ نہیں کہ سب نے دے دیا. ایک آدمی آئے مکے میں، ہمارا تم کو کتنی کتاب کی ضرورت ہے، جتنی کتاب کہو ہم دے دیں، جتنی کتاب کہو. ہم بڑے پریشان کہ ہم کو سب کتابیں نام بھی معلوم. مجھے مقصود یہ ہے کسی کو لکھا بھی کہ بھائی کتاب لکھے بھیجو، کون کون کتاب چاہیے اکٹھے خانے میں کیجیے. تو کیا بھیجتے تھے جلدی. تو ہم نے ایک بہت بڑے عالم کی کتاب لیا، آپ سے بتا رہا ہوں، بہت بڑے عالم کی کتاب لیا. ہر عالم اپنے مآخذ کو لکھتا ہے کہ نہیں شروع میں، کہ ہم نے فلاں فلاں کتاب، عرب عالم تھا ہم بھی تھی. تو ہم نے کہا کتاب کے مآخذ یعنی کس کتاب سے ہم نے اس مضمون کو لکھا، جمع کیا ہے اتنا. اللہ میں نے عقل دیا مجھ کو مکے میں. تو ہم نے دیکھا اس کو، اس میں بہت سی کتابوں کا نام تھا کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے لیا. وہ وہی کتابیں نقل کر کے دے دیا، سب آ گئی، سب آ گئی. انہوں نے کہا جتنی کتاب ضرورت ہو، لیکن یاد ہے اب میں مکے میں ہوں، کون کتاب کیا ہے کہاں ہے. تو میرے ذہن میں اچھی بات آئی کہ ایک بڑے عالم تھے مصری یا کون، ان کی کتاب تھی. ظاہر کہ ہر عالم شروع میں حوالہ لکھتا ہے کہ فلاں فلاں کتاب سے ہم نے اس کو لکھا. تو ظاہر جب وہ ماخذ ہے تو وہ لے لیا میں نے، اور وہی نقل کر کے ان کو دے دیا، وہی آ گئی سب. جس کے لیے تھوڑی سمجھداری کی ضرورت پڑی. کوئی نہیں بتا سکتا تھا کون کون کتاب کی ضرورت ہے، تم بجا رہے. کتاب سے واسطہ رہے تب تو کتاب جانے گا. تو ہم نے مکے میں کتاب میں وہی حوالے ہوتا ہے نا، شروع میں ہوتا ہے لکھے رہتے ہیں فلاں فلاں کتاب سے ہم نے مضمون لکھا ہے، یہ سب ہے. تو وہی نقل کر کے ہم نے ان کو دے دیا. عرب تھے نہیں تھے، وہ کنتھاریہ کے تھے، لیکن انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس طرح کتابیں بھی آ گئی. ہم کو سب سے زیادہ فکر مجھے آپ جانتے ہوئے یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر یہاں سے الگ ہوئے تو کتاب ہم کو کہاں ملے گی. سب کتابیں ملی. ایک کتاب نہیں ملی تھی طبقات کبریٰ، وہ نہیں مل رہی تھی، حضرت بات تھی. وہی ہم لوگ ماخذ وہی ہے، اقوال سلف کا ماخذ طبقات کبریٰ. وہ کتاب ہمارے پاس نہیں تھی، سمجھ جائیے. ہم نے دعا بھی کیا. ایک آدمی کہا بھائی مکے میں یہ طبقات کبریٰ لے آئیے گا. طبقات کبریٰ تصوف کی کتاب ہے، وہ تو وہاں کے دشمن ہیں اس کے لوگ، وہ لوگ اس کو تو مانتے نہیں. تو سر میں جس کے پاس تھی وہ بھی چھپائے ہوئے تھے، کوئی دیتا نہیں تھا. وہ آدمی کہیں جاتے آتے آتے کسی کے یہاں اوپر اس طرح طاق پر رکھی ہوئی تھی، مل گئی طبقات کبریٰ. اللہ کا شکر لے لیا. پھر اس کے بعد سے لکھا ہی گیا طبقات کبریٰ یہاں ہے بیچارے، نہ رکھی ہوگی. پھر نئی چھپ گئی، آ گئی. جو یا بندہ ڈھونڈنے والا پاتا ہے، ڈھونڈنے والا اللہ کو بھی پا لیتا ہے.
طلب کی ضرورت ہے. آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو، پیاس کو لاؤ. جب پیاس آئے گی تو کنویں تمہارے سامنے آ جائیں گے. یہ بہت پڑھتے تھے حضرات کون جانتا ہے کسی کو کچھ. حضرت کے ہمارے خدا آتا ہے. آپ کم جو، آپ تو فارسی، آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو، پیاس ڈھونڈو. جب پیاس آئے گی کنویں تمہارے سامنے آ جائیں گے. آج تو کہتے ہیں کوئی بزرگ نہیں ملتا، کوئی یہ نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے سے کب پیاس لگی ہے ان کی چیزوں کو لینے کی؟ کب پیاس لگی؟ آپ کم جو، آپ کم جو. بہت عمدہ. اب ایک ہی مثال یاد تبھی مجھے لطف آ رہا ہے. ارے ہو جائے گا کوئی، لیکن کوئی معین نہیں ہمارا اس مضامین میں، کوئی نہیں. حضرت کے پیچھے آپ لوگ شاید نہیں ہے. حضرت کی مجلس ہوتی تھی پیچھے میں بیٹھتا تھا، اور جہاں کوئی کیا ہے جی الحمدللہ لے آؤ کتاب. کون کتاب لے آئیں گے؟ سب حاجی کیسے کہا مولانا کہے تھے کیا آپ سے کہ ہم یہ کتاب مانگیں گے تو لے آئیے گا. لے آئیے. بہرحال اتنی مناسبت تھی، یا انہوں نے اتنی مناسبت پیدا کر دی تھی کہ مضمون بیان کرتے کرتے کہتے تھے کہ وہ کیا شعر ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے مضامین کو یاد کرتے ہوں، یاد ہے اکثر و بیشتر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے ملفوظات سے بھی ربط پیدا ہو. ان کے ملفوظات میں بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہی ہے لیکن میرا دیر ہو جائے گی. محبت کی یہ عظیم الشان کرامت ہے. اس کی محبت کے برکت سے اس محب کا اثر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. عجیب شان ہے. صرف محبت کرنے سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہو جائے گا کہ ہم وزیر اعظم محبت کرتے تھے، نہ ساتھ ہو جائے گا. سب تو محبت ہی کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس سے محبت المرء محمد احبہ، جو صرف اس محبت کی یہاں کی محبت کی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے جگہ اپنے محبین کے زمرے میں اس کو داخل کر دے گا. محبت کچھ کیا نہیں، کچھ دیا نہیں، یہ محبت کرتا. المرء محمد احبہ. صحابہ نے آج کے یا رسول اللہ آپ تو جنت کے معلوم کس درجے پر رہیں گے، ہم لوگ کیسے پہنچیں گے؟ المرء محمد احبہ. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد اسی جملے سے پھر محبت ہوئی کہ حضور نے دلاسا تسلی دیا محبت کرو. ہمارا کیا رسول اللہ آپ تو بڑے مقام پہ ہوں گے، درجات پہ، ہم کیسے پہنچیں گے؟ المرء محمد. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی پہنچا دیتا ہے. آپ کسی ہوٹل میں جائیے کہیں بھائی ہمارا وہ دوست ہے یا ہمارا عاشق ہے یا ہماری بیوی ہے بچے، پہنچا دیتے ان کو بھی رحم آتا ہے کہ آپ نے. اللہ رب العزت اس محبت کی بنا پر کس کے ساتھ کرے گا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. محبت المرء محمد احبہ. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. بغض رکھے گا تو دوری کا پھینکا جائے گا. یعنی محبت کی عظیم الشان کرامت ہے. اس محبت کے برکت سے وہ محب کا اثر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اسی کا رفیق ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان لوگوں کے ساتھ جس سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ. المرء محمد احبہ. اگر انبیاء سے محبت کرتا ہے، شہداء سے، صالحین سے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ نہیں کریں گے. بہت ڈھارس کیا. صحابہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ مجھے خوشی اس جملے سے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو اطمینان ہو گیا حضور ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں. عمل میں کم لیکن درجہ میں برابر. یہ خدائی کی شان ہے. آج کوئی نہیں ہے کہ کسی انجینئر، بڑے انجینئر محبت کرتا ہے تو ساتھ اس کو کہہ دیا تم بھی انجینئر تو کبھی نہیں کہے گا.
وہاں یہ ہے کہ یہ دولت اس کو ملی ہے اعمال صالحہ کی بنا پر، ہم اس کو وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن تم ان سے محبت کرتے تم بھی سر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے نوازے، ہم لوگ بھی محبت کرنے والے، بہت حضرت کا محبت کو بہت بہت محبت کو بیان ہے، محبت ہی پر بیان کرتے ہیں، جبکہ حضرت کو بہت سخت لوگ سمجھتے تھے، لیکن حضرت نے جیسا محبت پر بیان کیا شاید کسی نے نہ بیان کیا ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی محبت ہی سے نوازے۔ دعا تو کر سکتا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اسألک حب، آپ کی محبت چاہتا ہوں، اسألک حب من یحب، اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرے۔ دیکھیے یہ کہہ رہا ہے آپ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے اندر بہت بیان فرماتے تھے، پوری کتاب ملفوظات۔ وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے، صاحب الرحمانی نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے زیادہ اور میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ کہنے کا بھی کس ادب، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب، میری اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ تھی محبت، تب صحابہ بڑھا ہے۔ دین کی محبت نہیں تو دین والوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی دلیل رسوا۔ تم اپنی خیر بناؤ، تم کو جو محبت نہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا بگڑے گا۔ مجھے جان، جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ تھا کہ بیاض کے مضمون کوئی وجہ نہیں، تب سے نقل کیا رہا تھا ہمارا، مجھے صبر نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن آخرت میں آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور ہم جنت میں ادنا درجے میں ہوں گے، تو آپ کو کیسے پائیں گے؟ صحابہ نے، اور کیسے آپ کا دیدار کریں گے؟ حضور سے ایسی محبت دنیا میں تو جب آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں تو اتنے درجے، بڑے درجے پہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر یہاں تھی آیت میں یہ سلاسل من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان وبارہ۔ تفسیر خادر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کیا تیاری کی ہے؟ اسے عرض کیا کہ میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، الا یہ، مگر یہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتے ہو۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی، یہ جب سنا ہم نے
کہ جس سے محبت کا اسی کے ساتھ کبھی خوشی نہیں ہو. ہم نے کیا کہا خوشی کی بات سب کے لیے ہے، کسی صحابہ کے لیے تھی. ہم لوگوں کو ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ہوئی. مفسرین و محدثین نے ان آیات و احادیث کو تفسیر میں لکھا ہے کہ معیت سے مراد یہ نہیں کہ سب ایک درجے میں ہوں گے، دیکھیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص نے ایک دوسرے کی ملاقات اور دیدار ہر شخص کے لیے دیدار ممکن ہوگا. وہ رہے گا نیچے بے فرض کلاس میں آتے ہیں کہ نہیں جاتے لوگ، ریل پر بھی تھرڈ کلاس میں جاتے ہیں تبھی جاتے ہیں، سیکنڈ میں جاتے ہیں تبھی جاتے ہیں. لیکن ٹی ٹی آتا فون ہٹا رہا ہے تمہاری جگہ جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ، پھر ملاقات کرنے دیتا ہے، زیادہ رکنے نہیں دیتا. اسی طرح جنت میں بھی ہوگا کہ ملاقات تو کریں گے لیکن اصل مقام ان کا وہی تیسرے درجے میں ہوگا، نیچے ہوگا. اعلیٰ درجے والے جنتی ادنا درجے والے مجھے کے پاس آ سکیں گے، اور ادنا درجہ والے اعلیٰ درجے والے کے پاس جا سکیں گے. میرے بزرگوں کی کرامت ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جنت میں دخول اولین ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ تو ہوگا دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے صدقے میں ہم سب کو ولی اللہ بنا دے، مدد فرما دے، اور اپنے دوستوں کی صورت بھی دے دے، دوستوں کی صورت بھی دے دے، ظاہری شکل صورت اگر صحیح نہیں ہوتی، یہ بھی دعا کر رہا ہے. اور ہم سب کی اصلاح فرما دے، مدد دعا فرما. اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے. ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذتوں کو پیش نہ کرے، زیادہ نہ کرے اپنے عذاب کو، اور درآمد نہ کرے. یعنی حرام لذتوں کی وجہ سے آدمی محروم نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. اے اللہ ایمان و یقین عطا فرما کر زندگی کے ہر سانس آپ پر فدا ہو. ایک سال بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذتوں کو نہ اختیار کریں اور درآمد نہ کریں. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم. درس مصنوعی والا روح غالب حضرت تھانوی کی عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دیدار الہی سے مشرف فرمائے. اور اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ والوں کی سیرت اختیار کریں، اللہ والوں کے احوال و کیفیات سے متکف ہے. دیدار یقینی ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا. معتزلہ تو انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بھائی کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا چاند دیکھتے ہو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب چاند کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی کسی کی تو اللہ کے دیکھنے میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ حضرت جتنے لوگ ہوں گے کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ چاند کو دیکھنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ہٹو ہم چاند دیکھیں گے. جب چاند میں اتنی وسعت ہے اللہ کے نزدیک سارے عالم کے لوگ جمع ہوں گے، سب برابر دیکھیں گے. یہ ہے اللہ اس رویتے اس اللہ تعالیٰ اس تجلیات سے ہم سب لوگوں کو متکیف فرمایا. ظاہری اس آنکھ سے بھی دیکھیں گے، عین رات ہے. حضرت نے خود فرمایا تھا لا اقسم میں کہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے. قلوب اللہ ہے آیت ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، الی ربها ناظرہ، الی آنکھ سے بھی دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، سبز و شاداب ہوں گے اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. حضرت اسے استدلال کیا تھا حضرت نے. تو معتزلہ کیا کہتے ہیں یہ صریح آیت ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے توفیل میں باطنی چیزوں سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور وہاں اس کا بھی بدلہ ہم کو دیں. جس سے نماز روزہ ہے اس میں نماز کی کیفیات ہے، اثر تو اس کی وجہ سے ملے گا. کیفیات دعا کیجیے. میری طبیعت بھی خراب ہے، تبھی بیان کرتے وقت ٹھیک ہی ہو جاتا.
اللہ تعالیٰ صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی رات میں رہتی ہے، رات میں اٹھنا ہی پڑتا ہے، یہی بڑی بات سونے میں۔ بنا پر اللہ تعالیٰ سے صحت کے لیے بھی آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، ظاہری اور باطنی صحت کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو درست کر دے گا۔ سب سے اہم کام دل کی درستگی کا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دل کی درستگی کے لیے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تزکیے کے لیے اصل کام تزکیہ ہے، پہلے تزکیہ یہ مقدم کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہیں یعلموں کو مقدم کیا تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، کہیں تزکیہ کو، دونوں کا پلہ بھاری ہے، یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم کو تعلیم نبی سے بھی آگاہ فرمائے اور حال نبوی سے بھی آراستہ فرمائے، اللہ دعا کیجیے۔ یہ سب چیزیں بیعت میں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی وہی نقل کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کا درجات عالیہ سے ان کو نوازے، ہمارے مشائخ علماء ان کی نسبتوں سے اللہ ہم سب لوگوں کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کی معیت سے جو دولت ان لوگوں کو حاصل ہوئی ہم کو بھی اس سے بہرور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم۔